وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، اللہ رب العزت نے سب سے بڑی دولت جو انسان کو دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. بندے کو جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اور جہنم سے نکلنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. ایمان کے بعد میں انسان کی سب سے بڑی خوبی کہ جس سے وہ عزت والا سمجھا جائے، جس سے وہ اونچا سمجھا جائے، وہ اس کا ظاہری بدن نہیں ہے اور نہ ہی انسان کا کوئی دنیاوی عہدہ یا منصب ہے اور نہ ہی مال و دولت ہے. ایمان کے بعد میں انسان کی خوبصورتی، انسان کی عزت، انسان کی بلندی، انسان کی وجاہت، انسان کی کامیابی اور اس کی کامرانی و اونچائی اس کے اخلاق اور اس کا کردار. انسان کے اخلاق اونچے ہوں گے، اس کا کردار بلند ہوگا اور اس کے اندر تقوی اور طہارت، اللہ کا ڈر، فکر آخرت، آخرت کی تیاری ہوگی تو وہ اس کی سب سے بڑی پونجی. ایک انسان اربوں خربوں پتی ہے، خوب مال و دولت اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اونچے نہ ہو تو اس کے گھر والے بھی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے. اس کا برتاؤ بمبئی میں ایک بزرگ ہے، تو ایک مرتبہ اپنی بہو سے کہنے لگے کہ میں تجھ سے بہت ناراض ہوں کہ تو مجھے ابا کہہ کر پکارتی ہے، میں تجھے بیٹی کہہ کر پکارتا ہوں.
میں تجھ سے ناراض ہوں۔ بہو نے پوچھا کہ کیا بات؟ کہا کہ تمہارے اندر بیٹی والی اپنائیت نظر نہیں آتی۔ کہا وہ کیسے؟ بڑی ہستی ہے۔ کہا کہ میری جو حقیقی بیٹی ہے جب وہ میرے پاس تھی تو کبھی میں اسے کوئی کام کہتا تو وہ کر دیتی اور کبھی نخرا بتاتی کہ میں نہیں کروں گی، اور میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ کام بولتا ہوں تو فوراً کرتی، کبھی نخرا ہی نہیں بتاتی۔ جو حقیقی بیٹی ہوتی ہے کبھی باپ کی بات مان لیتی ہے اور کبھی باپ کی محبت میں بولتی ہے کہ اس کو بولو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اتنی باریک۔ تو ایمان کے بعد انسان کی خوبصورتی اور اس کی زیب و زینت اس کا حسن سلوک ہے، اس کے حسن اخلاق ہے، چاہے گھر میں ہو یا باہر۔ ہم لوگوں نے عزت کا ذریعہ مال و دولت کو سمجھ لیا، ہم نے عزت کا ذریعہ عہدے اور منصب کو سمجھ لیا، اپنی تعلیم کو سمجھ لیا، حالانکہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے۔ اگر بدن عزت کا ذریعہ ہوتا تو انسان سے زیادہ فربا بدن والے کئی جانور موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کنجوس اور بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے۔ پیسوں میں تو کنجوسی کرتے ہیں لیکن کم سے کم درود پڑھنے میں تو نہ بخلو کرتے۔ جس نبی علیہ السلام نے ہم تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اور یہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، جن کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے سفر میں جن کے بدن کو زخمی کیا گیا، غزوہ احد میں جن کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، جن کی بیٹی کو برچھا مارا گیا، جن کی پیٹھ پر اونٹ کی اونج رکھ دی گئی، جن کی بیٹیوں کو ایک وقت میں 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، جن کو اپنا محبوب وطن چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر بسنے پر مجبور کیا گیا، یہ سب انہوں نے ہمارے لیے کیا، اور ہم ہیں کہ ان کا نام ہے تو ہم درود بھی نہیں پڑھتے۔ درود شریف بہت اونچی چیز ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ خود بھی شریک ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا بندوں کو، اللہ نماز نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا بندوں کو، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا بندوں کو، اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ کتنے احکامات دیے سب بندوں کے لیے، لیکن جب اپنے حبیب اور ساری کائنات کے سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو کہا ان اللہ، ان کا لفظ
عربی لینگویج اور عربی زبان میں یقین کے لیے آتا ہے کہ بے شک اللہ، یقین کے ساتھ اللہ، اپنا نام پہلے، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر رحمتیں بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلامتی بھیجو، درود بھیجو۔ یہ وہ عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے خود بھی محبت فرمائی، اور محبت کا اظہار ایسا کیا کہ اس اظہار محبت کو قرآن میں جگہ دے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ جب وحی بھیجنا چاہیے تو نگاہ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں پر، تو کہا کہ تیرے زلفوں کی قسم، یہ نہیں کہا کہ یہ حکم ہے، زلفوں پر نگاہ پڑی تو اسی کو قرآن کا حصہ بنا دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اور کبھی وحی بھیجنا چاہیے تو مکہ پر پہلے نگاہ پڑی تو کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد، اے نبی تیرے شہر کی قسم۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں چادر میں لپٹے ہوئے، اے کملی والے۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے احکامات بیان، یہ اس کو فرمایا۔ تو ہم اور آپ کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر مومن کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ سلاسل اربعہ کے بزرگ گزرے، شرابی تھے، شراب پیتے تھے، شراب کے نشے میں راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک کاغذ پر نظر پڑی جو ایک نالی کے قریب پڑا ہوا تھا، تو دیکھا کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ اس نشے کی حالت میں اس کو اٹھایا اور کہا کہ میرے نبی کا نام اس طرح پڑا رہے۔ اسی نشے کی حالت میں گھر پر آئے، اس کو خوشبو لگائی اور اچھے سے طاق میں رکھ دیا، اور نشے کی حالت میں سوئے۔ جب صبح اٹھے تو اللہ نے ولایت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، دوست کو بتا دیا۔ درود شریف کو ہم معمولی نہ سمجھے میرے بھائی، کتنے احسانات ہیں اس حبیب علیہ السلام کے کہ جو دنیا میں بھی اس امت کے لیے اڑتے رہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کا، پردہ فرمانے کا جب وقت آیا تو اسی امت کے لیے اڑتے ہوئے گئے۔ موت کا فرشتہ آیا اور اجازت دی اور کہا کہ آپ پہلی ہستی ہے، اللہ کا حکم ہے سلام کرنا، اور اجازت ملے تو اندر جانا، اور اجازت ملے تو روح قبض کرنا۔ جب روح قبض کرنے کی اجازت مانگی تو کہا کہ پہلے اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا۔ اور جب اللہ نے تسلی دی، ہم کہتے ہیں نا بھائی جائے کام کر لے، خوش کر دیں گے تجھ کو، ٹھیک ہے جا۔ تو اللہ نے تسلی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی واحد ذات گرامی کہ روز محشر ہر جگہ سے، ہر نبی کے منہ سے اور ہر مخلوق کے منہ سے نفسی نفسی چل رہا ہو، اے اللہ میری جان، میرا کیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہو،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہو. اس نفسی نفسی کے آواز میں ایک آواز بلند ہوگی، اس میں کہا جائے گا یا ربی امتی، یا ربی امتی. اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت بھی امت کے لیے فکر مند ہو. در منصور کی روایت کہ جب روز محشر قائم ہوگا اور حساب کتاب کا وقت ہوگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ترازو کے پاس آ جاؤں گا. اب وہاں کی ترازو کیسی رہے گی اس پر الگ بحث ہے، اس میں اس مختصر وقت میں نہیں جایا جا سکتا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں کھڑے رہیں گے تو اللہ کہیں گے کہ آپ جائیے جنت، آپ کے لیے مقام محمود تیار ہے. کہ بھائی کوئی مسئلہ اگر اٹک گیا اور وہ آیا حاجی رفیع الدین صاحب کے کاندھے پر، یا آ گیا غازی خان صاحب کے کاندھے پر، یا آ گیا وہ حاجی محبوب صاحب کے کاندھے پر، مسئلہ اٹکائے تو ہے مفتی صاحب نے، لیکن سفارش کے لیے تینوں حضرات کو لا کر کھڑے کر دیے، اور سامنے والا جس کے ساتھ مسئلہ اٹکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حاجی صاحب آپ لوگ جاؤ، میں نپٹا دیتا ہوں. لیکن یہ تینوں محبت میں کھڑے ہیں، نہیں ہو جانے تو ہو جاتے. بس اسی طرح کا ماحول ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ترازو کے بازو میں کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا جنت میں جائیے تو کہیں گے اللہ رکتا ہوں نا، تھوڑا سی رک جاتا ہوں. پھر اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے ایک نورانی اور خوبصورت زیب و زینت والا منبر منگائیں گے اور کہیں گے اس پر آپ بیٹھ جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، اللہ کی تسلی کے لیے میں اس پر ہاتھ رکھ دوں گا اور کہوں گا ہاں بیٹھ رہا، لیکن نگاہ میری ترازو پر ہو. اور فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترازو کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک میرے آخری امتی کا بھی نام اعمال اس پر توڑ دیا نہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر فٹافٹ پاس کرتے تھے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. بہت سی خصوصیات. بات کچھ اور چل رہی تھی، درود شریف کے اوپر سے یہاں پہنچ. تو میرے بھائیوں درود شریف پڑھا کرو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولایت میں جو ایک مقام ہوتا ہے قطبیت کا، یعنی ہر شہر میں روحانی نگاہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دو قطب کو رکھتا ہے. درود شریف کی کثرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عمومی طور پر وہ مقام عطا فرماتا ہے. عیسیٰ ابن موسیٰ کا زمانہ تھا، بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے. ان بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ قرضہ لیتے تھے اور جو ان کے پاس محتاج آتے تھے اس کو دیتے تھے. کچھ ہدایہ آتی تھے وہ قرضہ بھی چکاتے تھے. ایک مرتبہ قرض زیادہ ہو گیا، 4000 دینار، اور جس سے قرض لیا تھا ادائیگی کا موقع نہ ملا. اس شخص نے اسلامک عدالت، اسلامک کورٹ میں مقدمہ کر دیا ان بزرگوں کے خلاف.
نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد میں 1 مہینہ پورے ہوتے ہی آپ کا کام ہے کہ اس بندے کے 4000 دینار لوٹاؤ ورنہ آپ کو جیل ہو جائے. اور بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اللہ کے حبیب علیہ السلام پر 1100 مرتبہ درود شریف نہ پڑھتے. اٹھائیس کی رات ہے تو سوئے تو دیکھا پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ درود شریف نہیں پڑھ گیا. واقعی وہ سن رہے زور میں پڑھو بھائی، احسان ہے ہمارے آقا. بولیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خواب میں آئے اور کہا کہ کیا مشکل ہے. کہا کہ حضرت یہ معاملہ. کہا عیسیٰ ابن موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتا ہوں کہ میرا قرض تم ادا کرو. اب یہ دین سے بیدار تو ہوئے. اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا حقیقتاً اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے. اس لیے کہ فإن الشیطان لا يتمثل صورت، شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن یہ اٹھے اور سوچا کہ میں کیا اس کو دلیل دوں گا کہ میں نے خواب دیکھا. پھر ویسے سو دوسرا دن آیا 29 کی رات سو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہی حکم دیا. لیکن پھر پریشان کہ میں اس کو دلیل کیا دوں گا کیونکہ قوم جلدی یقین کرتی نہیں. اب تو حال یہ ہے کہ نگاہوں سے دیکھ رہے اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہو رہا. تو خواب کی باتوں پر کون یقین کرے گا. یہاں تک کہ تیسرا دن آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے تم کیوں نہیں جاتے اس کے پاس. درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی روحانی نگاہ ہماری طرف کرتے. یہ حقیقت ہے چاہے کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو. ہفتہ بھر تو فرشتہ درود پہنچاتا ہے لیکن جمعہ کا دن حدیث شریف میں جمعہ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ وہ سماعی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ امتی افراد میں سے کوئی فرد اگر مشرق سے درود پڑھ رہا ہے وہ آواز وہاں پہنچتی ہے اور آہستہ پڑھ رہا اللہ اس کی بھی آواز وہاں پہنچا دیتے. مغرب سے شمال سے جنوب سے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کے دن خود سنتے. تو کہا کہ کیا دلیل پیش کروں گا اس کے ساتھ. تو کہا کہ تم جاؤ عیسیٰ ابن موسیٰ کے دربار اور جا کر کے کہنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میرا قرض تم ادا کرو. اور اگر وہ تم سے دلیل مانگے کہ تمہارے خواب کی سچائی کی کیا دلیل ہے تو عیسیٰ ابن موسیٰ سے کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ ابن موسیٰ تمہارا ایک عمل ایسا ہے جسے اللہ کے سوا اور اس کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور عیسیٰ ابن موسیٰ تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا. اور تمہارا عمل یہ ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہو اور جب تک کہ 5000 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑھتے اس وقت تک نہیں اٹھتے ہو. تو جیسے ہی ان
ابن موسیٰ کے سامنے یہ خواب پیش کیا، اس نے دلیل مانگا اور یہ بات بتائی تو عیسیٰ ابن موسیٰ رو پڑا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت نامور ہو جائے، لوگ ہم کو بہت متقی کہے، بندے کا اور خدا کا معاملہ میرے بھائیوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، آدمی تنہائی میں اللہ سے جڑے، اللہ سے تعلق جوڑے، اعمال کرتا جائے، اللہ اس کا بدلہ دے۔ تو کہا عیسیٰ ابن موسیٰ تمہارا یہ عمل ہے، وہ روتا رہا اور 4000 دینار اس نے بڑی عزت کے ساتھ دی کہ میرے آقا نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے دین کے کام کے لیے مجھے چنا۔ اور پھر کہا یہ 4000 دینار اور لو اور آپ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ اب جب یہ لے کر قاضی کے دربار میں پہنچے تو جس نے کیس کیا تھا وہ بھی بیٹھا ہو، اور انہوں نے جب دینار رکھے تو وہ حیران کیے، غریب آدمی نے اتنی بڑی رقم کہاں سے لا لی؟ تو قاضی نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ نقل کیا۔ قاضی رونے لگ گیا اور کہا کہ جس کے قرض کی ادائیگی کا حکم ہو میرے آقا و محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کا قرض میں ادا کروں۔ قاضی نے اپنی جیب سے نکال دیا۔ اب وہ جو کیس کرنے والا تھا وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ جس کے قرضوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا اہتمام فرمائے میں قرض معاف کرتا ہوں۔ 1100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، 12000 دینار لے کر لوٹے۔ پتا نہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جب دین کے کسی منصب پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ تقریر شروع کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمات اللہ ڈالتے ہیں، آیت کچھ اور پڑھی تھی، اور درود شریف پر جب سناٹا دیکھا تو اللہ نے یہ مضمون چھڑا دیا۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو کہ روحانیت ایک چیز ہے، نگاہ مرد مومن ایک چیز ہے، اس کے لیے فاصلے کوئی چیز نہیں، اور سب سے اونچی قوی اور مضبوط نگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے بعد میں آپ کی امتی میں صحابہ کو، تابعین کو، بعد میں دیگر اولیاء اللہ کو عطا فرمائی۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو نام لے کر فرشتہ وہاں درود پہنچاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کاموں میں جب بار بار وہ نام پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کی نگاہ ہو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یہاں تو نگاہ مرد مومن نہیں، نگاہ نبی، نگاہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وفي رواية فإنه ينظر بعين الله، کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ نگاہ ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں آنے کے بعد، دل کی گندگی ختم ہو جانے کے بعد پھر اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندے پر نگاہ ڈالتا ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا اللہ مجھ پر نگاہ ڈال رہا ہے۔ یہ ولایت ہے، یہ دوستی ہے، یہ درد دل ہے، لیکن وہ یوں ہی نہیں ملتا۔ اقبال نے کہا ہے کہ درد دل والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، کہ میں نے سنا کہ اللہ کی محبت کا درد بانٹنے والے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی اٹھائے۔
میں نے جب سنا کہ ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ تعلق ہوتا ہے، تو جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں، ساری زمین میں ڈھونڈ لیا، کہیں نظر نہیں آئے، آسمانوں میں جست لگائی، کہیں نہیں نظر آئے، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو میرا اندھیرا اجڑا ہوا دل ہے، میرے دوستوں میں اور میرے ملنے والوں میں ایک نام ان کا تھا، اتنا چھپایا۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، اگر وہ نگاہ چاہیے جو تقدیر کو بدل دے، نگاہ مومنانہ چاہیے، تو فرمایا کہ وہ یوں ہی نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت میں تڑپنے والا دل چاہیے تو وہ تڑپ یوں ہی نہیں ملتی، اور جب وہ مل جاتی ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے حقیر ہوتی۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جب بندوں کو محبت ملتی ہے اور اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے تو خاموش اس محبت کو اپنے دل میں سمائے رکھتے اور دنیا ان کو بھی حقیر سمجھتی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، اور رات کٹ گئی ہنگامہ گستری میں تیری، زندگی دنیا کی ہما ہمی میں کٹ گئی، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، کہ موت قریب ہے کب آ کر دبوچ لے گی، جو سانسیں بچی ہے اللہ کا نام لو، اس کے حبیب علیہ السلام کا نام لو، اور نام نہیں لے سکتے نام آئے تو درود پڑھو۔ رات کٹ گئی ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہ اللہ والے جن کو نگاہ ملتی ہے پھر وہ اپنے روحانی طاقت سے دوسرے کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈھکیلتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلاتے ہیں اللہ کی محبت کی شراب کو۔ تو کہاں جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہ اللہ کی محبت کی شراب کو پلانے والے جو پرانے تھے وہ اٹھ رہے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کہیں سے ایسا پانی لا جو ان کو باقی رکھے، اور اگر نہیں یہ ہو سکتا تو ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا لے۔ اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی، یہ وہ دولت ہے جس کے منہ کو لگتی ہے وہی اس کا مزہ سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عطا فرمائے بہت اونچی دولت۔ میرے بھائیوں، روزانہ معمول بناؤ کہ میں رات میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں 500 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں، چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد، کہ اس سے ایمان کا نور دل میں جاتا ہے، اور نہیں 500 مرتبہ تو 100 مرتبہ کا معمول بنا۔ روزانہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، روزانہ میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا، اور اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک یہ تسبیحات پوری نہ ہو۔ اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو۔ جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی تھی انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے روشنی ڈالی جائے، لیکن اللہ نے آج اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں کچھ نکال دیا۔ یہی تحفہ دے کر جاؤ کہ درود شریف پڑھتے رہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے آقا محبوب جو اس امت کی خاطر موت سے پہلے بھی تڑپتے رہے اور آخرت میں بھی تڑپتے رہیں گے، وہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے، ورنہ ہمارے تھیلی میں، ہماری جھولی میں پتھر کے سوا، غیبت اور چوری کے سوا، اور برائی اور جھگڑوں کے سوا، تکبر اور حسد کے سوا، بغض اور عداوت کے سوا، مال کی محبت اور عہدے کی محبت، دنیا کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ہم وہ ہیں جو اپنے آقا علیہ السلام کے احکامات کی روگردانی کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں
جو اللہ کے حکم کو روزانہ 5 وقت چھوڑنے والے ہیں. میرے بھائیوں ڈرو، آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے. آج اپنے قریب کا محاسبہ کر لو، کوئی کسی کا نہیں. قبر میں جانے کے بعد کون ساتھ آئے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہم پر موت طاری ہونے والی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب سانسیں اکھڑ جائے. یہ مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں، یہ دولت ہمارے ساتھ آنے والی نہیں، یہ منصب ہمارے ساتھ آنے والا نہیں، یہ کرسیاں ہمارے ساتھ آنے والی نہیں، یہ لباس ہمارے ساتھ آنے والے نہیں. میرے بھائیوں، آنے والی جو چیز ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے، ہمارے اونچے اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، اور ہمارا پیارے آقا و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. کیوں دھوکے میں پڑ گئے؟ بڑے بڑے سورما آئے، ایسے بھی آئے جنہوں نے مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک حکومت کی، جنہوں نے ہواؤں پر حکومت کی، جنہوں نے سمندروں پر حکومت کی، جنہوں نے آگ پر حکومت کی، جنہوں نے جنگل کے درندوں پر حکومت کی. لیکن دنیا سے گئے ہیں، خالی ہاتھ گئے. جو چیز ساتھ تھی ان کے اعمال تھے، ہم اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار رہے ہیں. کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، کبھی رات میں چلے جاؤ، تو یہ دنیا کی چمک دمک جو دنوں پر چھا گئی ہے، جس نے آخرت سے ہمیں غافل کر دیا ہے، اور جس نے دنیا میں لگا دیا، حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر سے نکال. سود آ رہا ہے، آنے دو. کسی کا مال غصب ہو رہا ہے، ہونے دو. کوئی فکر نہیں. اور یہ معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے. کوئی تو وجہ ہوگی کہ سارے گناہوں کے باوجود پیارے آقا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر ابو طالب نے بہت احسانات کیے، بہت احسانات، ان کی موت کا وقت تو قریب آیا تو کہہ رہے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، باقی میں سنبھال لوں. وہ کہہ رہے کہ بھتیجے، لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا لایا ہوا دین قبول کر لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے چچا جان میرے کان میں آہستہ سے پڑھ لو، میں اس راز کو چھپائے رکھوں گا، باقی میں سنبھال لوں گا. کیوں تڑپ تھی، کیوں کون تھی؟ جب کوئی جنازہ مشرک اور کافر کا اٹھتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو روتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ایمان سے محروم. سب سے اونچی دولت ایمان کی، اور اس کے بعد اونچے اخلاق و کردار کی. میرے بھائیوں، ہم دنیا میں اتنے پڑ گئے کہ جس نبی نے اس دین کے خاطر اپنے مبارک جسم پر ایسا جسم جس کے جیسا خوبصورت جسم قیامت تک نہیں آ سکتا، اپنے مبارک جسم کو زخمی ہونا برداشت کر لیا. پہاڑ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ کہو تو ان کو ملا کر ان طائف والوں کو ہلاک کر دو. اور وہ آقا علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے اور کہہ رہے اللہ میری امت پر رحم فرما، یہ نادان ہے، میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں کو ایمان دے دے. ہلاکت کے لیے ایک اشارہ کافی. غزوہ احد میں جا کر دیکھو، مکہ مدینہ المنورہ میں ذرا جب دھوپ سورج اونچائی پر رہتا ہے تو اس احد کے میدان میں کیسی دھوپ پڑتی ہے. صحابہ نے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اس دھوپ والے میدان میں لڑائی اور دندان مبارک شہید ہوئے، خون گرنے والا ہے زمین پر. اللہ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب علیہ السلام کے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے تھام لو، اگر وہ زمین پر گر گیا تو میری عزت و جلال کی قسم مجھ کو جلال آ جائے گا، سب ہلاک ہو جائے گا. جبریل امین کہتے اللہ کا یہ حکم پورا کرنے میں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ حکم ہوا اتنی دیر میں نے وہیں سے بازو لگا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فوراً دعا میں لگ گئے. دیکھیے کیا دعا مانگی. ڈر تھا کہ کہیں میرا خون زمین پر گرنے
کے بعد یا مجھے زخمی ہونے کے بعد اللہ کا عذاب نہ آئے تو دعا مانگ رہے اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، یہ نادان ہے، میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے. یہ دعائیں تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اتنی قربانیاں اٹھائی، کیا ہم ان پر درود بھی نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہم ان کے لائے ہوئے دین کی تابعداری نہیں کر سکتے؟ منہ سے تو ابھی کیفیت طاری ہے تو ہاں بولیں گے، گیٹ کے باہر نکلنے کے بعد ویسے ہی ہو جائے. جمعہ میں جتنی پابندی سے ہم آتے ہیں، کیا فجر میں رہتی ہے مسجد اتنی بڑی؟ کیوں ڈر و خوف نکل؟ ہم نے دین کو رسمی بنا لیا، جمعہ. اور بعض وہ ہیں جو عید رمضان میں مسجد فل، شب برات پر مسجد فل، شب معراج پر مسجد فل. کیا نماز 5 وقت فرض نہیں ہے؟ کیا ہم نماز چھوڑ کر ایسے محبوب علیہ السلام کے سینے میں روزانہ 5 مرتبہ خنجر نہیں کھوپ رہے؟ اپنے اخلاق کو سدھارو میرے بھائیوں، اور اللہ کے لیے کام کرو. ہر عمل کرنے سے پہلے اس کے بیچ میں اور اس کے بعد میں اپنی نیت کو ٹٹولو، اور اس کے بیچ میں جتنی بھی تکلیف آئے، چاہے ہمیں ذلیل کیا جائے، اللہ کے لیے ذلیل ہو جاؤ، لیکن دل کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے اس گنہگار کو ایسے لوگوں سے ملایا جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے عمل کیے ہیں کہ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. وہ کرتے رہے، دنیا میں نہ نام و نمود تھا، اس شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. انہوں نے نام و نمود نہیں حاصل کیا، لیکن اللہ کے لیے کام کیے. جب دنیا سے گئے تو اللہ نے ان کی قبروں کو خوشبو کا مرکز بنایا کہ قبروں سے خوشبو پھوٹ رہی. سب پڑھیں گے درود شریف، زور میں بولو انشاءاللہ. اگر نبی کے سچے محبین ہیں اور عاشق رسول ہے تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو، گھریلو ماحول کو سدھارو، معاشرے کو سدھارو. میرے بھائیوں، ہم کس بستی میں پڑ گئے، کیسے حالات ہے کہ میں مفتی ہوں، میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ دنیا ہے، سب دھوکہ دہی میں پڑے ہوئے. یہ اخلاق ہے، یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. تو پھر یہ آفتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ جب ولیوں کی نگاہیں پڑتی ہے، تم درود شریف پڑھو گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہ پڑیں گی، اللہ دوست کو بنائے گا، اللہ کی نگاہ پڑیں گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. ہمارے گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے. اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیٹھے